اصل جھگڑے کو سمجھیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پکارنا کسی کو منع ہے, ہم کہتے ہیں مدد کے لیے پکارنا منع ہے. میں تو اسی سے مانگ رہا ہوں کہ جو دینے والے لوگ ہیں. بھائی قرآن مجید یا علی مدد پر قرآن میں 25 سے زیادہ آیتیں ہیں. یہ جو ہم مولا سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں یا علی مدد بولتے ہیں, ایک آیت نہیں ہے قرآن مجید میں 25 دلیلیں ہیں ہمارے پاس. کہتے ہیں نا مولا علی سے مدد مانگتے ہیں, تو بعض لوگوں کو یہ جملہ ہضم نہیں ہوتا. البتہ مجھ جیسے خطیبوں کا کام ہے کہ لوگوں کا ہاضمہ ٹھیک کریں. بقول ہمارے دوست جناب انجینئر محمد علی صاحب کے ایک پھکی دیتا ہوں. اصلی اعتراض یہ کہ غیر خدا سے مدد مانگنا شرک, یا علی مدد کہنا غیر خدا سے مدد مانگنا ہی نہیں ہے جو شرک کی بحث شروع ہو جائے. علی غیر خدا نہیں ہے, جلوہ صفات الہیہ. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب دیکھتا ہوں کہ غیر شیعہ دیگر مسالک کے ذہنوں میں جو غلط فہمی تشیع کے بارے میں ہے, دلائل کہاں سے, اس غلط فہمی کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی جعلی تشیع. ان کے پاس تمام ثبوت جعلی تشیع کے ہیں. وہ شرک ان میں دیکھتے ہیں, وہ غلو ان میں دیکھتے ہیں, وہ انحراف ان میں دیکھتے ہیں, وہ بے حرمتی ان میں دیکھتے ہیں, اور بدنام جعفری تشیع کو کرتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. آپ جعلی تشیع میں غلطی دیکھ کر جعفری تشیع کو متہم نہ کرو. اور پھر یہ دلیل دیتے ہیں جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد لی ہے. المدد یا موسیٰ کا ہے نہیں, ان کے سفر کے دوران آئے, انہوں نے مشورہ دیا, واپس چلے گئے. یہاں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہوں, ہم اپنے مسئلے ان کے سامنے لے کے جائیں گے. صحابہ لے کے جاتے تھے, آسم کسی کی پاؤں ٹھیک کر دیتے تھے, شعب چشم مولا علی کا ٹھیک کر دیا غزوہ خیبر کے موقع پہ, بخاری مسلم میں آتا ہے. باقی تمام مسائل میں آپ اگر تھوڑا سا لینئرڈ موقف رکھتے ہیں تو اس میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں, میرے بھائی اس میں کوئی ہم لینئرڈ نہیں رکھ سکتے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ امام نے یہ بات کب کی ہے. چلو جو انتہائی غالیاں یا نصیری ہیں ان کو تو چھوڑ دینا, آپ بریلویوں کی بات کرو, نارمل شیعہ حضرات کی, اس پہ بھی ان کا اجماع ہے. یعنی افتاب جوادی صاحب بھی ہیں, یا ان کو شرط, آپ سوال کرنے چھوڑیں. یہ سوال یہ ہے نا جی, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بھی اس کو توسل کے طور پہ لیتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا بھی جواب میں نے میرے بھائی دیا ہوا ہے. مسئلہ نمبر 43 ہے میرا, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اردو تو نہ سکھائیں نا. توسل کیا ہوتا ہے؟ توسل یہ ہوتا ہے اے اللہ تجھے علی کا واسطہ یہ میرا کام کر دے, یہ ہوتا ہے توسل. علی کے وسیلہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں, یا علی آپ میرا کام کر دیں. یہ کس لغت میں توسل ہے؟ یہ تو استمداد کہلاتا ہے. یہ دو چیزوں کو مکس کرتے ہیں. استمداد کو کہتے ہیں کیوں حرام ہے استمداد؟ ہاں, حضرت علی سے استمداد کیوں حرام ہے؟ ہاں اس لیے حرام ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور قرآن حکیم کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. ٹھیک ہے, الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کر دے؟ اللہ تو کہتا ہے جس اور کو پکارتے ہو نا کہ وہ میری تکلیف دور کرے گا پکارنے میں مدد کے لیے, تو تم نے اس کو اللہ مان لیا. اس میں پھر زندہ بھی شامل ہے؟ نہیں, زندہ بھی شامل نہ, زندہ کو اللہ نے اسباب میں شامل کیا ہے. آپ سمجھیں, آپ میرے سامنے ہیں نا, تو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ دعا کی کیٹیگری میں نہیں آتا, وہ تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. لیکن اگر آپ غائب میں پکاریں گے, آپ سامنے موجود رہیے, تو شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے نا. پھر اور کون سی چیز شرک ہوگی؟ جو آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, آیا نا. یہ کون سی مدد ہے جو اسی سے مانگی جا سکتی ہے؟ یہ پانی پلانے اور یہ اسباب والی مدد تو میں آپ سے بھی مانگ سکتا ہوں. یہ اللہ سے کون سی ایسی مدد ہے کہ جو صرف تجھی سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے؟ اور سورہ نحل میں آیا کہ اللہ الہ مع اللہ, سورہ نحل میں, وہ کون سی مدد ہے؟ وہ یہی ہے, غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے. اور ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, صحابہ نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا. انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. انہوں نے تو کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیجئے. صحابہ نے حضور کی زندگی میں کہا, جب ان کو دھوکے سے 70 صحابہ کو شہید کیا گیا, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا, ہم نے ان کے دین کو نہیں چھوڑا. اس میں مسئلہ حاضر و ناظر, مسئلہ علم غیب, مسئلہ استعانت, تینوں مسئلے ایک حدیث میں کور ہوتے ہیں. میرا یہ بھی کلپ چڑھا ہوا ہے. تو مسئلہ نمبر 6A ہے علم الغیب کے اوپر. یہ بالکل دھوکہ دیتے ہیں, یہ روند مارتے ہیں. ہمارا مقدمہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. کبھی توسل کا سہارا لیتے ہیں. بھئی توسل اور چیز ہے, استمداد اور چیز ہے. توسل کو ہم شرک نہیں کہتے. ہمیں پتہ ہے کہ توسل کے بارے میں اس کی کچھ جائز صورتیں بھی ہیں. نیک امال کا توسل ہو گیا, نیک بندے سے جا کے دعا کرانا جو سامنے موجود ہے. اور میں نے بھی ان کو پھکی دی ہے کہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ میں جھگڑا ہوتا تھا وہ کس سے فیصلہ کراتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت بھی ابھی باہر رکھی ہوئی ہے اور خلافت میں جھگڑا ہو گیا نا, سقیفہ بنی ساعدہ میں طے ہوا نا جا کے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آگے کیوں نہیں پوچھا؟ حضرت علی آ جاتے, یا رسول اللہ آپ تو ابھی آپ کو دفنایا نہیں گیا, آپ روحانی زندگی سے زندہ ہیں, بتائیں کہ میں ہوں خلیفہ یا ابو بکر ہے؟ اے پھکی ہے. ان کو پتا تھا اب آپ سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی, دنیا سے جا چکے ہیں آخرت کی زندگی میں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں موجود ہو, ہم اپنے مسئلے انہی کے پاس ہی لے کے جائیں گے. وہ دیکھیں کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی, روند مارتے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے دو چیزوں میں.
کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں صحابہ کرام نے حضرت علی کو مشکل کشا کہا ہو؟ ناٹ ایٹ آل، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. ظاہری اس باب میں تو ظاہر سیدنا علی کی وجہ سے مسلمانوں کو فتوحات ہوئی ہیں، وہ تو نبی علیہ السلام نے بھی حضرت علی سے مدد مانگی ہے ظاہری اس باب میں، یہ نہیں ہے کہ وفات کے بعد، ورنہ تو حضرت حمزہ جو ہیں وہ شیر ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں، لیکن غزوہ خندق میں نبی علیہ السلام نے ان کو مدد کے لیے نہیں پکارا. سامنے تو آپ کسی یہودی سے بھی مدد لے سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی زرہ ایک یہودی کے پاس چند گندم کے دانوں کے عوض گروی رکھی تھی وفات تک، تو یہودی سے بھی مدد لی ہے ظاہری اس باب ہے. لیکن ایک یہ کہ بندہ یہاں پہ موجود نہیں، قبر میں دفن ہے دوسرے شہر میں، اور آپ کہتے ہیں آل مدد فلاں، یہ غلط ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی، میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھ لی ہے قیامت کے دن کے لیے. میں اس دعا کی برکت سے اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور شرک کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے، دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے، اور کسی کو دعا کے لیے نہیں پکاریں گے. ظاہر اس باب میں تو آپ جو مرضی کریں، کسی کو پانی پلا دیں، کسی کا وزن اٹھوا دیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائیوں میں ایک دوسرے سے الگ رہو. لیکن جو غائب میں مدد کے لیے پکارنا ہے، دعا کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس وہ سورہ نمل کی آیت ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. تم مر جاتے ہو، تمہاری اولاد، وہ مر جائے گی، اس کی اولاد. یہ کون بسار ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھلا بتاؤ کون ہے جو دعا سنے اور تکلیف دور کر دے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے؟ یعنی جس سے آپ نے مدد مانگی کہ وہ میری تکلیف دور کرے دعا کے طور پہ. ظاہر اس باب تو قرآن میں حکم ہے دعا کے طور پہ. ایک تو ہے میں کہتا ہوں نہیں مجھے پانی پلا دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں دفن ہے اور میں یہاں سے بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، یہ شرک ہے. یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں. مولا علی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہو تب بھی مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے، کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، اور مولا علی کا ماننے والا بھی. مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا؟ جو اللہ کو پکارے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. مولا علی کے نام کے اوپر اس طریقے سے جو یہ شرک کھڑا کر رہے ہیں، اور اہل بیت کے نام کے اوپر یہ مکتبہ اہل بیت کی بھی بدنامی کر رہے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے تو شیعہ کو سامنے آ کے ان کی مخالفت کرنی چاہیے. یہ دیر آئے درست آئے، بہرحال پہلے تو ایک ٹکٹ میں دو دو مزے کرتے رہے نا. جیسے مزارات پہ جو کچھ شرک ہو رہا ہے نا، علماء مخالفت تو کرتے ہیں اسی مکتبہ فکر کے، لیکن ساتھ مزے بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار ہمارے ٹھیک آباد تو ہے نا. یہی شیعہ کے علماء نے مجرمانہ غفلت کی. وہ مانتے تو تھے کہ یہ شرک کر رہے ہیں ذاکرین، لیکن وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں. ان کا چلو ہماری پبلک تو جڑی ہوئی ہے نا، لیکن اب ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں یار تو کام ٹپ گیا، یہ تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اب ان کو ہوش آئی ہے تو جگہ جگہ کانفرنسز ہو رہی ہیں. جواد نقوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، ثاقب اکبر صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، حیدر نقوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، باقی علماء کا بھی، اور بڑے غصے سے بھرے ہوئے ہیں وہ، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملات ہم سے بگڑ گئے. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں نصیریہ کے بارے میں ان کے کلپ. اور پھر بلکہ جواد نقوی صاحب نے تو بڑی بولڈ بات کی. انہوں نے کہا یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے پھر لوگ شیعہ کافر کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ تم لوگوں نے یہ کفر کر کے ان کو مجبور کیا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ویسے جو شیعہ کافر کے نعرے لگا رہے ہیں نا، میں تو ان کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں نے بھی یہی کام ڈالے ہوئے ہیں، ان کو تو حق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک معاملہ الگ ہے. وہ آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، شیعہ کا کلمہ کا ثبوت. تو میں نے بتایا کہ شیعہ تو پھر بھی علی ولی اللہ کہتے ہیں نا، علی نبی اللہ نہیں کہتے ہیں. اور دوسرے فرقے جو ان کے خلاف کھڑے ہیں، انہوں نے، ان کے مولویوں نے تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں نبی کے نام کے ساتھ.
تو علی ولی اللہ اگر کوئی کہتا ہے تو علی ولی اللہ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، کلمے کے ساتھ ایڈ نہ کرے. علی بھی ولی اللہ ہیں، ابو بکر بھی ولی اللہ ہیں، عمر بھی ولی اللہ ہیں، عثمان بھی ولی اللہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ہاں علی کو کوئی نبی مان لے یا علی کو کوئی رب مان لے تو وہ پکا کافر ہے. تو وہ والے معاملات ایک الگ سے. اور یہاں پہ اہل سنت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر جو غالی صوفی ہیں اور وہ اس قسم کے نعرے لگوا رہے ہیں اور وہ ذکر خفی کی بنیاد کے اوپر وہ جس طریقے سے یعنی حلولیت کا اور وحدت الوجود کی ایک بگڑی بھی شکل مانتے ہوئے عجیب و غریب قسم کے یعنی، اور یہاں پہ بھی ایک اس طرح کا ایک طبقہ تھا، میں آن ایئر ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ وہ پھر ایک بڑا کنٹروورشل ایشو بن جائے گا. بہرحال اوورآل بریلوی علماء نے خود یعنی اس ایک خاص طبقے کو اپنے مکتب فکر سے فتوے لگا کے باہر نکال دیا، کفر کے فتوے ان کے اوپر لگائے، اسی وجہ سے کہ وہ اس طرح کا شرک یعنی ننگا شرک کرنا شروع ہو گئے تھے. لیکن شرک چاہے ننگا ہو یا چھپا ہوا ہو، دونوں ہی شرک منع ہے. عبادت کی ہر شکل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے منع ہے، اور اس کی اعلیٰ ترین شکل وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ تو خاص اللہ کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ نے اسے اسپیشلی ذکر کیا ہے کہ عبادت بھی اللہ کی اور دعا بھی اللہ سے. حالانکہ دعا خود سے عبادت تھی، الگ سے ذکر کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اللہ کو پتا تھا زیادہ شرک اسی میں ہونا ہے. اس امت میں شرک فی صفات والا جو معاملہ ہے نا، اس میں بڑا شرک یہی والا ہوا ہے. فی ذات تو بہت کم شرک ہے. یعنی ہمارے ہاں یہ چند غالی نصیریہ ہیں، کچھ غالی صوفی ہیں جو ذات میں شرک کریں، ورنہ اوورال سب اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں. صفات میں جو شرک آیا نا، غیر اللہ کو استعانت کے لیے استغاثے کرنا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ اگر پازیٹیولی دعوت پیش کریں تو بڑے ایفیکٹ اس کے نکلتے ہیں. یہ کوئی 2010 یا 11 کی بات ہے. میں اسلام آباد میں I-10 میں ایک اہل تشیع بھائی تھے، انہوں نے مجھے یعنی افطار کے اوپر بلایا، رمضان کا ہی مہینہ تھا. کچھ 7-8 ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، وہ خود بھی بہت بڑے عالم دین ہیں، میں نام نہیں لیتا پھر وہ ایک پرسنل بات ہو جائے گی. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا یہی استعانت کا مسئلہ چھڑ گیا. میں نے کہا یا علی مدد نہ کہیں، آپ ویسے مولا علی سے محبت کا اظہار کریں لیکن مدد کے لیے نہ پکاریں. تو وہ کہنے لگے نہیں، ہم تو ان کو وسیلہ اور توسل سمجھتے ہیں، اللہ ہی کو پکارتے ہیں ہم، لیکن یا علی مدد کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا یار مجھے اردو نہیں آتی ہے، مجھے عربی نہیں آتی ہے. وہ کہتے ہیں یا علی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہماری مدد کر علی کے وسیلے سے. میں نے کہا یہ تو نہیں ہے، اس کے لیے تو یہی جملہ بولا جائے گا جو آپ بول رہے ہیں. آپ تو ڈائریکٹ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا اہل سنت کے ہاں لوگ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو منع ہے. پھر وہ خیر تھوڑا کھل کے سامنے ہے. وہ کہنے لگے دیکھیں نہیں قرآن میں بھی تو آیا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. میں نے کہا آگے بھی پڑھو نا ان اللہ مع الصابرین. تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں نہیں صبر اور نماز بھی تو غیر اللہ ہے. تو میں نے کہا اگر صبر اور نماز غیر اللہ اور اس کی مدد مانگی جا رہی ہے تو پھر آپ صبح و شام کہتے ہیں المدد یا نماز، المدد یا صبر، میری مدد فرمائیے. کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا کیا مطلب ہوا اس کا؟ پھر کہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نماز پڑھو تو اللہ کی مدد آ جائے گی. میں نے کہا ہاں یہی مطلب ہے نا. تو مولا علی کی سنت پہ چلو، مولا علی کے طریقے کے اوپر چلو تو اللہ کی مدد آ جائے گی. مولا علی کو تو نہ پکارو. کوئی کہتا ہے المدد یا نماز، المدد یا صبر. اچھا پھر کہتے ہیں جی ہاں یہ تو بات سمجھ آ گئی، بتائیں ممانعت کہاں ہے؟ پھر میں نے سورہ نمل کی وہ آیت پڑھی، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. میں نے کہا اس آیت میں واضح آیا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے پکارنا سمجھتا ہے نا، وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے، معبود بنائے ہوئے ہے. کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس سے دعا مانگو؟ میں نے کہا یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ شرک ہے. اچھا وہ آئے شائیں کرنا شروع ہو گئے، لیکن وہاں جتنے 7-8 شیعہ بھائی باقی بیٹھے تھے نا، میں نے قرآن بھی انہی کا منگوایا. میں نے کہا جی مجھے بتائیں. انہوں نے کہا نہیں جی انجینئر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اللہ مولا اور ہے، علی مولا اور چیز ہے، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. مولا کا لفظ عربی زبان کے اندر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے،
اہل بیت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، صحابہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہ اپنے کانٹیکسٹ میں بتائے گا کہ یہاں پر مولا کا معنی کیا ہے. جس طرح سورۃ البقرہ میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ظاہر ہے یہاں سے تو مولا سے مراد مشکل کشا ہے، وہ تو صرف اللہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تم سے برائی کو، تکلیف کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تمہارے باپ دادا کے بعد تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور الہ ہے جو تمہاری تکلیف دور کرے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ اللہ کے سوا جس شخص کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے وہ تمہاری مصیبت اور پریشانی دور کرے گا، تو گویا اسے تم خدا مان رہے ہو. اس کو میں نے بڑی آسان مثال سے سمجھایا کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. اللہ سے مانگیں گے، وہ اللہ کی مرضی، فرشتے بھیجے، جنات بھیجے، کوئی بزرگ بھیجے، ہوا بھیجے. بزرگوں کو، انبیاء کو، جنات کو، فرشتوں کو، صحابہ کو، اہل بیت کو پکار نہیں سکتے مدد کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ظاہری امداد ضرور کریں. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں نہ کرو. میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں دفن قبر کے اندر میں کہتا ہوں پانی پلا دیں، ایاک نستعین کی وائلیشن ہو جائے گی، کیونکہ آپ دعا کے لیے پکار رہے ہیں. وہ اللہ کی خصوصیت ہے. یہ ہے اللہ مولا. تو یہ تو بہت سینسٹیو ایشو ہے. یہ مولا کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ مولا ہے. مددگار، مشکل کشا، حاجت روا. ایک مولا کا معنی ہے دلی محبوب، جس سے آپ اعلیٰ درجے کی محبت کرتے ہیں، تو وہ تو پھر سارے ہی ہیں. ٹاپ آف دا لسٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی لیے ہم درود شریف کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اے اللہ ہمارے آقا اور ہمارے مولا پر درود بھیج. حتیٰ کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، نبی علیہ السلام کا تو مولا ہیں اللہ، و جبریل اور جبریل، و صالح المؤمنین اور سارے صحابہ بھی، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بھی اس کے بعد ان کے مددگار ہیں. یہاں پہ مولا مددگار کے معنوں میں آیا ہے، لیکن کون سی مدد؟ جو اللہ کی اذن سے، اس کی اجازت سے آتی ہے. اور وہ کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جانسار صحابہ دیے ہیں، تو وہ جو صحابہ مددگار ہیں وہ اللہ کی وجہ سے. لیکن یہ نہیں ہوا کہ کوئی صحابی فوت ہو گیا تو حضور اسے مدد کے لیے پکار رہے ہوں کہ غزوہ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں تو آپ خندق میں کہہ رہے ہو المدد یا حمزہ، یا خیبر میں پکار رہے ہو. خیبر میں اسی کو بلایا جو سامنے موجود تھا، مولا علی. مرے ہوں کو نہیں پکارنا. اس طرح کی مدد تو آپ کریں گے، وہ ظاہری اسباب میں آتی ہے. فرشتے، قرآن حکیم میں آیا کہ اللہ کی طرف سے غزوہ احد اور بدر میں سورۃ الانفال میں آتا ہے مدد کے لیے اترے، لیکن کبھی حضور نے کہا المدد یا جبرائیل، المدد یا میکائیل، نہیں. اللہ کو پکارا. اللہ نے پھر ڈیوٹی لگائی، تو جبرائیل بھی مولا نبی علیہ السلام کے، صحابہ کو آپ نے آپ کی ہاتھ مضبوط کیے، صحابہ بھی مولا، مددگار بھی، لیکن ظاہری اسباب ہے. فرشتے بھی. تو قرآن میں لکھا ہے مولا زیادہ ہو سکتے ہیں. وہ جو مسلم شریف سے حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ کسی کو سید اور مولا نہ کہو، اس حدیث کو پورا پڑھیں، وہ اللہ کے کانٹیکسٹ میں کہا ہے. انہی حدیث میں اجازت ہے کہ اگر وہ اللہ والا کنسیپٹ نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں. تیسرا مولا کا معنی ہے ایسے غلام
کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا جس کو اس کا آقا آزاد کرتے ہیں. جیسے حضرت سفینہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت زید ابن حارثہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی یہ اتنے محبوب تھے نبی علیہ السلام کو کہ آپ نے ان کو آزاد کر دیا، غلام کو. وہ کہتے ہیں نہیں، مولا علی والی حدیثیں علی بیان کرتا ہے، باقی صحابہ کو بھی مولا کہا ہے، حضرت زید کو. اور وہ والا مولا نہیں کہا ہوا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں. وہ میں نے ہوں آنا ہے، وہ عزم کرنا، میں آستہ تھا تو عزم کرا رہے ہیں. سارے معنی بتاؤں گا. وہ جس طرح وہ میاں محمد بخش صاحب کا وہ شعر ہے نا، جس محمد لوکی کلمہ پڑھ دے وہ محمد اور. کیونکہ انہوں نے اپنے شاعری میں نا اپنا نام رکھا ہوا تھا محمد. تو جب وہ شعر آتا تھا تو ادھر بھی کئی لوگ سیف الملوک سن رہے ہوتے ہیں، تو محمد آتا ہے تو وہ انگوٹھے بھی چوم رہے ہوتے ہیں، وہ حالانکہ محمد بخش ہے وہ محمد. پھر انہوں نے شعر بھی حالانکہ کہہ کے گئے، ان کو ابھی تک نہیں پتا چلا. تو وہ شعر میں وہ کہتے ہیں جس محمد لوکی کلمہ پڑھ دے وہ محمد اور تے میں محمد اور. تے پائی جی زید ابن جو حارثہ علی مولا اور تے مولا علی علی مولا اور. ٹھیک ہے، صرف الفاظ کے برابر انہیں سے باتیں ایک جیسی نہیں ہو جاتی. تو یہ والا مولا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. پھر ایک اور مولا ہے، اور وہ ہے پشت پناہ کے، آقا کے، سرپرست کے. یہ والا جو معنی ہے نا، یہ سب سے پہلے جس پہ فٹ ہوتا ہے نا، وہ ہمارے امام اعظم محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن میں ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی علیہ السلام اولا ہیں، مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، مومنین کے سرپرست ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو سرپرستی کے معنوں میں، آقا کے معنوں میں مولا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نمبر پہ. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مقروض کا جنازہ لایا گیا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں مقروض کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم پڑھ لو. پھر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا قرضہ ادا کروں گا. تو آپ علیہ السلام نے پھر جنازہ پڑھا دیا. اسی حدیث میں آگے آتا ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے مالی طور پر وسعت دی غزوہ خیبر کے بعد، اس کے بعد اگر کسی کا جنازہ آتا تھا نا تو آپ علیہ السلام یہی آیت تلاوت کرتے تھے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور پھر آپ کہتے تھے میں سب سے بڑھ کر سرپرست ہوں، اس مقروض کا جنازہ، اس کا جنازہ پڑھنے سے پہلے قرضہ میں اتاروں گا. پیچھے سرپرستوں کا کام ہے نا اتاریں، ورثاء کا. تو آپ فرماتے تھے یہ جو فوت ہوا ہے یہ میرے بچوں کی جگہ ہے، میں مال غنیمت سے اس کا قرضہ اتاروں گا. تو اس بخاری مسلم کی حدیث کے تحت نبی علیہ السلام اپنے آپ کو سرپرست کہتے تھے باقیوں کا. تو یہ جو پھر آیت ہوئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام آقا ہیں، سرپرست ہیں، یا ولی ہیں. شیعہ ولی کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں سارے مومنین کے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کو اب اگلی بات بتانے لگا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے بعد پھر اس امت میں جس کو مولا کا لقب ملا ہے نا، ان معنوں میں وہ مولا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام وکرم اللہ وجہ الکریم. اور وہ غدیر خم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں، 6225 سے 6228 تک. نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع سے واپسی پہ مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی گاؤں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، تم اسے پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں.
میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. اس لیے آپ صحیح مسلم میں حدیث 6225 سے 8 تک 4 حدیث کے اوپر باب پتہ کیا ہے؟ فضائل مولا علی. حالانکہ اس میں مولا علی کا کوئی نام ہی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ مسلم شریف جب جن لوگوں نے اس کے اوپر تبویب کی, باب باندھے, امام نووی کو پتہ تھا یہ کس موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے. وہاں کون تھا وہ آپ کو ڈیٹیل حدیث پھر ملے گی جامعہ ترمذی میں, اس کا ایک حصہ ڈیٹیل پوری ملے گی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, المستدرک للحاکم کے اندر, مسند امام احمد میں, اور مشکات میں بھی آپ کو 3 جلد میں ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ جب یہ فرمایا نا تو آپ علیہ السلام نے مولا علی کو بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی سرپرست ہیں, حق رکھتے ہیں جانوں سے بھی بڑھ کے امتیوں کے اوپر. کیوں؟ امتیوں کا کام ہے کہ نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیں. اتنا حق ہے, اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کے عزیز سمجھنا ہے, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت یا حق سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. کیوں؟ تو آپ مجھے بتائیں, آپ تمہید تو یہ بنا رہے ہیں حق ولایت والا, سرپرستی والا, تو طارق جمیل صاحب نے جب مولا کا ترجمہ یہ کر دیا تو سارے پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے. کہتے ہیں اپنی طرف سے کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی علیہ السلام اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا. تو آپ نے جب یہ آیت تلاوت کی سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, کوئی شک نہیں. تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولا ہوں, پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں, فعلی مولا ہوں, پھر علی بھی اس کا مولا ہے. اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور سر اس سے بڑھ کے تو مسلم کی حدیث ہے 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. پھر جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں جو 2 حدیثیں ہیں مولا علی سے موقوفاً کہ انہوں نے فرمایا کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور 2 فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں. تو محبت میں غلوف کرنے والے تو سارے کہتے ہیں وہ رافضی ہیں, تو یہ دشمنی میں غلوف کرنے والے کون ہیں؟ خود ہیں یہ جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ چھپا جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ معافی دے آپ. اور شہزاد بھائی نے جڑا سنایا سی, ہمارے ایک شہزاد بھائی ہیں نا, تو وہ ایک اہل حدیث بھائی کو نا یہ حدیث سنا رہے تھے. تو انہیں کہا ہاں بالکل بالکل. اچھا, اس نے آگے سوال کر لیا کہ یہ جو دشمنی کرنے جو محبت کرنے والے ہیں وہ تو یہ شیعہ رافضی ہیں, تو یہ جو دشمنی میں بغض رکھنے والے ہیں یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یار آپا اسی لوگ ہوں. دیکھ لیں آپ, مولا علی آپ کہہ دیں تو چڑ سارے پنجے جھاڑ کے نکل لیے ہیں مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے خلاف. کتنی بڑی پرسنالٹی ہے, انہوں نے خیال بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا طارق جمیل گمراہ ہو گیا, اس لیے طارق جمیل صاحب نے بھی ان پہ 4 تکبیریں پڑھ دی ہیں. ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ لوگ تو یعنی سچائی کو قبول نہیں کریں گے. تو یہاں مولا کا معنی سرپرست ہے. پھر وہ کلپ چڑھائے ہوئے ہیں بڑے بڑے مفتیوں نے, وہ کہتے ہیں جی آگے الفاظ پڑھیں, آگے لکھا ہے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مولا کا معنی تھا دلی محبوب. اور پیچھے پڑھو, پیچھے ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سمجھ آئی؟ جیسے بریلوی کہتے ہیں اگے پڑھو, اگے صراط الذین انعمت علیہم. اسی کہنا پیچھے پڑھو, پیچھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. قبراں نو منگنے والے نہیں, اللہ کو منگنے والے. اور اس دن صراط المستقیم, سیدھا راستہ نبی علیہ السلام کا. تو کچھ اگوں پڑھ دینے کچھ پیچھوں پڑھ دینے. سٹارٹ یہ حدیث سے ہوئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. سر یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ میرے جب کلپ چڑھ رہے ہیں نا قیامت تک کے لیے ان کے منہ بند ہو جائیں گے جو انہوں نے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں جی, اور مولا کا یہ معنی نہیں وہ ہے. سارے معنی میں نے بیان کر دیے. اب لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ یہاں پہ مولا کا معنی کیا ہے. جب یہ آیت پڑھی جا رہی ہو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم,
اور بلکہ مسند احمد میں الفاظ ہیں، ہمارے نزدیک تو وہ والا حصہ ضعیف ہے، لیکن کتنے محدثین ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، انکلوڈنگ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ، کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر نے آ کے حضرت علی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ تو سارے مومنین کے مولا بن گئے ہیں۔ تو حضرت عمر جب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ مولا بن گئے ہیں، تو حضرت عمر کو بھی پتا تھا میں مولا ہوں، تو حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ یار مولا تو تم بھی ہو، سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ حضرت عمر خود مولا نہیں تھے کیا؟ تھے، تو وہ علی کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو، آپ تو سب کے مولا بن گئے؟ وہ سر وہ یہی والے مولا بنے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر، پولیٹیکلی، گورنمنٹ لیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے، اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، عثمان ہوں، مولا علی سے مشورے کے ساتھ چلتے تھے، ان کو اہل البیت شمار کرتے تھے، تو یہ اپروپریٹ چیز ہے۔ تو باقی چوتھے خلیفہ تو خیر سارے ہی مانتے ہیں، چوتھے پہ تو آ کے ویسے ہی سب کو ماننا پڑ جاتا ہے۔ تو علی دا پہلا نمبر بھی، علی دا چوتھا نمبر بھی، دو ہی چیز ٹھیک نے، بیک وقت چیزیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی ان معنوں میں ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی معاذ اللہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما علیہم السلام پر سب و شتم کرے یا ان کی خلافت کو غاصبانہ کہے، نعوذ باللہ، ان معنوں میں بات نہیں کر رہا۔ تو یہ اللہ مولا اور علی مولا میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ علی مولا کہنے سے وہ جو ہے نا پھر وہ اس طرف لوگ چل پڑیں گے، تو سر وہ تو آپ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھیں گے تو وہاں تو مولا نہ ہے جو قرآن میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو آپ دروشی میں مولانا پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ تو دیکھیں آپ اہل بیت کی دشمنی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے کہ آپ کو پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ صبح و شام تسبیح نہ نکالا کریں، صرف ایک دفعہ کہہ لیا کریں کیا نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کی گالی دے دیتے ہیں، اپنے زوم میں سے گالی سمجھتے ہیں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی ہیں۔ تو مولا علی ہمارے مولا ہیں جی، اور انشاءاللہ ہمیں قیامت والے دن مولا علی کے ساتھ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے، اہل بیت کے ساتھ محشور کرے، اور مولا علی کے دشمنوں کو، ان سے بغض رکھنے والوں کو آل امیہ کے ساتھ محشور کرے جن کی وہ طرفداری کر رہے ہوتے ہیں۔